نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کو اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹاگور ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ بنیادی عقائد کے بارے میں حصہ دوم پڑھیں گے اور حصہ دوم میں انشاءاللہ العزیز مختصر سی ویڈیو پیش کریں گے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں ساتھ میں رہیے گا۔ اور جیسے کہ آپ کو میں پہلے ہی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ یہ گروئنگ چینل ہے اور آپ بہن بھائیوں کی مدد ہی سے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ تو ضرور جو ہے نا، آپ لوگ اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو بر وقت مل سکے۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کون ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں تک اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ جواب ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات پورے پہنچا دیتے ہیں۔ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، انہیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور بری باتوں سے منع کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے اب تک کل کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ جواب ملتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے اور یہ تمام انبیاء معصوم یعنی گناہ سے پاک تھے۔ سوال ہوتا ہے سب سے پہلے نبی کا نام بتائیے۔ جواب ملتا ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال ہوتا ہے سب سے آخری نبی کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال ہوتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ تو جواب ملتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال ہوتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی کہے گا تو جواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے تمام نبیوں نے امت کو کس بات کی تعلیم دی؟ جواب ملتا ہے تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تعلیم اور تابعداری کی تعلیم دی۔ سوال ہوتا ہے فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ملتا ہے فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمارا کام صرف ان پر ایمان رکھنا ہے۔ سوال ہوتا ہے فرشتے کتنے ہیں؟ جواب ملتا ہے فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ سوال ہوتا ہے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے دائیں اور بائیں مونڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے فرشتوں میں 4 مشہور اور معزز فرشتوں کے نام بتائیے۔ جواب ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو روح الامین بھی کہتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو سوال ہوتا ہے ان 4 بڑے فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو اپنی ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات یعنی وحی لے کر دنیا میں آتے تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ذمہ انسانوں اور دیگر جانداروں کی روح قبض کرنا ہے۔
حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری رزق، زمینوں اور بارش وغیرہ کی دیکھ بھال ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے سور پھونکیں گے۔ پہلا سور پھونکیں گے تو سب جاندار مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکیں گے تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی بڑی اور مشہور کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی بڑی اور مشہور کتابیں 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم۔ سوال ہوتا ہے یہ کتابیں کن کن نبیوں پر نازل ہوئیں؟ جواب ملتا ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ لوگوں نے حقیقت جان لی ہے ان سوال و جواب کے ویڈیو کے سیشن میں۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے کہ آپ نے ساتھ دیا۔ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی، ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، جو چینل پہ نئے تھے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔